سماحہ ایمرجنسی ہے، جلدی آؤ۔ ڈاکٹر ناہید گھبرائی سی اس کے پاس بھاگ کر آتے بولیں، جو ایک پیشنٹ کو چیک کر رہی تھی۔ سب خیریت تو ہے؟ وہ ہلکے قدموں سے ان کے پیچھے بھاگتے بولی۔ تم چلو تو۔ ڈاکٹر ناہید کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ بنا کوئی بات کا جواب دیے اسے لے کر ہاسپٹل کے اسپیشل وارڈ کی طرف آ گئیں، جو صرف نامی گرامی لوگوں کے لیے مخصوص تھا۔ وہاں پہنچتے ہی سمایا کو احساس ہوا کہ وہاں کوئی عام انسان نہیں، بہت ہی کوئی اونچی پارٹی کا بندہ لایا گیا ہے۔ ہر طرف سیاہ سوٹ بوٹ میں اونچے لمبے گارڈز ہاتھوں میں گن لیے الرٹ کھڑے تھے۔ سماحہ ان سے بے خوف ہوتی آگے بڑھی۔ وہ ایسے خاندان سے تعلق رکھنے والی بہادر لڑکی تھی جہاں بچوں کو بچپن سے گن چلانا اور مقابلہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں اور بندوقوں سے ڈرتی نہیں تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی پہلی نظر سامنے بیڈ پر موجود نوجوان پر گئی، جس کی شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، منہ پر لگا ماسک اور تیز چلتی سانسیں اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ مسئلہ بہت سنجیدہ ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ اپنے پروفیشنل انداز میں کہتی وہ تیزی سے آگے بڑھتی اسے چیک کرنے لگی۔ پتہ نہیں اچانک گھبراہٹ ہوئی اور یہ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے ساتھ آئے آدمیوں میں سے ایک نے پریشان لہجے میں بتایا، شاید ان کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ بھوکے رہے ہیں، شاید اسی لیے بے ہوش ہو گئے۔ ہم پھر بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ وہ اس کے دل کی دھڑکن چیک کرتے بولی، جو مدھم چل رہی تھی۔ تبھی وہ نوجوان آہستہ آہستہ ہوش میں آتا، اپنی ہلکی نیمواں آنکھوں کو کھولتا، اس چہرے کو دیکھنے لگا جو اس پر مکمل گھٹا بن کر چھایا ہوا تھا۔ ایسا لگا جیسے بادلوں کی اوٹ سے چاند نے اپنی جھلک دکھائی ہو۔ وہ تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ملائی جیسا ملائم سفید چہرہ، پتلی گلابی ناک جس میں چھوٹا سا ہیرا جگمگاتا اسے چھیڑ رہا تھا، ہرنی جیسی بڑی بڑی آنکھیں جن کی پلکیں مڑی ہوئیں، چہرے پر سایہ فگن تھی، اور ہونٹ تو ایسے تھے جیسے بھرے ہوئے شراب کے پیمانے۔ رحیم احسان اس سچویشن میں اس مومی مجسم کو دیکھ کر پہلی ہی نظر میں گھائل ہو چکا تھا۔ وہ جس کی سخت گسیل قسم کی طبیعت اور اس کے رتبے کی وجہ سے لڑکیاں اس سے ڈر کے دور بھاگتی تھیں، جس نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو دیکھنا یا اس سے بات کرنا اپنی توہین سمجھا تھا، آج وہ ایک لڑکی کو اتنے پاس آتا دیکھ بری طرح ہار گیا تھا۔ اس میں ایسا کچھ تھا جو آج تک کسی لڑکی میں شاید وہ نہ ڈھونڈ پایا تھا۔ وہ آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ میکسیکو شہر جو رات ہوتے ہی روشنیوں میں ڈوب چکا تھا۔ اس شہر کی شاندار عمارت میں وہ اونچائی پر کھڑا سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا، جہاں سے پورا میکسیکو نظر آتا تھا۔ رحیم، پاکستان میں یہ ڈیل سائن ہوگی، جس کے لیے وہاں جانا تو ضروری ہے بیٹا۔ داور بزی نہ ہوتا پروجیکٹ میں تو وہ چلا جاتا، لیکن اب آخری آپشن یہی ہے کہ تم اس ڈیل کو سائن کرنے وہاں چلے جاؤ۔ دنیا کے مختلف ممالک سے بھی کچھ ڈیلر یہاں جمع ہوں گے، خاص تم سے ملنے کے لیے۔ صرف 2 دنوں کی تو بات ہے۔ جاذب احسان سنجیدگی سے کہتے اب اپنے بڑے بیٹے کو دیکھ رہے تھے، جس کا چہرہ خود پریشان کن تھا کہ آیا اب وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ کوئی عام انسان تو تھا نہیں جو کسی کے آرڈر مانتا۔ اس کی اپنی ایک الگ دنیا تھی جس کا وہ اکلوتا کنگ تھا۔ وہ ایک طاقتور کمپنی کا مالک تھا جس کے نام سے سب کانپتے تھے۔ دنیا میں جہاں جتنے بھی خطرناک اسلحہ، بارود، بام استعمال ہو رہے تھے، وہ اسی کی بدولت تھے۔ اس کی پہچان ڈبل ای کے نام سے تھی، اور یہیں پر آ کر بڑے بڑوں کے چھکے چھوٹ جاتے۔ جانا ضروری ہے کیا؟ میں اپنے کسی خاص بندے کو؟ رحیم نے اپنی سرخ ناک کو رومال سے صاف کرتے کہا۔ اس کی پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کامون یار، اگر ضروری نہ ہوتا تو میں تمہیں کیوں کہتا؟ یہ کام میں اپنے کسی بندے سے بھی کروا سکتا تھا، لیکن مجھے سب سے زیادہ تم دونوں پر بھروسہ ہے۔ کام رازداری سے کرنا ہے۔ اب تم اتنے بھی بیمار نہیں، خود کو دیکھو، اتنا لمبا قد ہے، 90 کلو کی تو خالی تم نے یہ جاندار باڈی بنائی ہے، دیکھنے سے بالکل فٹ ہو۔ شاباش میرا بیٹا۔ وہ اب اسے مکھن لگا رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے جس کام کے لیے خاص اسے بھیجا جا رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور یہ کام اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ خطروں سے نمٹنا رحیم احسان کا پسندیدہ عمل تھا۔ بہرحال وہ رضامند ہو ہی گیا، اور ٹھیک 2 دن بعد بہت ہی بھاری سیکیورٹی میں
وہ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ چکا تھا۔ اس کا قدم، اس کی شخصیت، اس کا آرا اور مضبوط جسامت وہاں موجود تمام مردوں میں سب سے نمایاں تھی۔ اس جیسا وہاں ایک بھی مرد نہیں تھا جو اس کے مد مقابل آ سکتا۔ ہر آنکھ اس کی سحر انگیز برائٹسٹ پرسنالٹی کو حیرت تو کوئی رشک سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے یورپین نین نقش، اس پر اس کا غرور اور لاپرواہ انداز مردوں کو بھی اس کا دیوانہ بنا رہا تھا۔ بنا کسی سے ملے وہ سیدھا اپنے جیٹ سے اترتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اسے جس کام کے لیے اس کے باپ نے کہا تھا وہ صرف وہی کرنے آیا تھا۔ کچھ دیر آرام کر کے اس نے مخصوص مقام پر پہنچنا تھا کہ راستے میں ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے اسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لایا گیا۔ اور پھر اس کی نظر گئی سماحہ دلاور شاہ پر، جو 21 سال کی ایک قابل اور ذہین ڈاکٹر تھی، جس کا نہ باپ تھا نہ ماں۔ اس کی پرورش اس کے دادا سردار ایاز شاہ نے کی تھی، اور پھر وہیں سے بدلی ارحیم اذان کی زندگی۔ میں نے دوائیں اور ضرورت کے تمام ٹریٹمنٹ کر دی ہیں۔ پیشنٹ کچھ دیر میں بالکل ہوش میں آ جائیں تو یہ جا سکتے ہیں۔ اس وقت دروازے کے باہر ہاسپٹل کے تمام ڈاکٹرز فقط چہرے کے ساتھ کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے، جو بے خوفی سے کہتی وہاں سے اب چلی گئی۔ ابھی وہ جا ہی رہی تھی کہ اسے کسی کا فون آیا، جسے سن کر اس کا چہرہ پل میں لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ کیا؟ دادا سردار کو ہوش میں رکھو، میں فوراً گاؤں کے لیے نکل رہی ہوں۔ یہ کہتی وہ فوراً کسی کو اپنے جانے کی اطلاع کرنے بھاگی۔ وہ جو لڑکی تھی وہ کون تھی؟ یہ پہلی تفصیلی بات تھی جو اس نے یہاں آنے پر ہوش میں آتے ہی کی تھی۔ ماسٹر، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس کا اسسٹنٹ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ بے وقوف آدمی، ابھی میں تمہارے سر پر کچھ اٹھا کر ماروں تو یاد آئے گا۔ میں اس کا پوچھ رہا ہوں جس نے میری ٹریٹمنٹ کی۔ اسے فوراً سے غصہ آ گیا جب وہ مٹھیاں بھینج کر بولا، ماسٹر میں آپ کو ان کی تمام ڈیٹیل ابھی معلوم کر کے بتاتا ہوں۔ اسسٹنٹ اپنی جان پر بناتا دیکھ فوراً سے بھاگا۔ ارحیم کے دماغ پر تو اس لڑکی کو ہوش میں دیکھنے کا جیسے جنون سوار ہو چکا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی میں جب اس کے دل پر اتنا زبردست وار کر سکتی تھی تو ہوش میں دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ بیڈ پر لیٹا وہ مسلسل اسے سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ وہ بس ایک بار اسے دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ ماسٹر، وہ ڈاکٹر سماحہ دلاور شاہ ہیں۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ اپنے آبائی گاؤں کے لیے نکل چکی ہیں۔ اسسٹنٹ 5 منٹ کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل ارحیم کو دے رہا تھا۔ کیا؟ چلی گئی؟ ایسے کیسے چلی گئی؟ اب وہ جیسے بے بسی سے کہتا اٹھتا ہوا شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ اب یہاں مزید رکنے کا کوئی فائدہ جو نہیں تھا۔ اپنا کام ختم کرتا۔ وہ جب تک ہوٹل آیا، سماحہ اس کے حواسوں پر پوری آب و تاب کی طرح چھائی رہی۔ کبھی وہ اسے کسی چہرے میں تو کبھی ادھر ادھر کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ ارحیم پوری طرح سے پاگل ہوتا، اپنے بالوں کو نوچنے لگا۔ داور، ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ رات کے 3 بج رہے تھے جب اسے نیند نہ آنے پر وہ بے چینی سے اپنے بھائی کو فون کرتے بولا، کیا ہو گیا ارحیم؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تو سویا نہیں؟ تجھے تو وقت پر نیند کے ساتھ کھانا پینا چاہیے ہوتا ہے۔ تو اپنی روٹین ڈائٹ کو لے کر بہت حساس ہے، پھر ایسا کیسے ہو گیا؟ داور ایک دم پریشان ہو گیا۔ اپنے چھوٹے بھائی سے اس سے محبت بھی بہت تھی۔ یار وہ لڑکی ہیں؟ لڑکی؟ کون لڑکی؟ اب کہ اس کے منہ سے لڑکی لفظ سن کر داور الرٹ ہو گیا۔ وہ تو لڑکیوں کو پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ داور کو کبھی لگتا تھا کہ وہ گے ہے، کیونکہ اس کے حساب سے اس کے اندر عورت ذات کو لے کر کوئی فیلنگز ہی نہیں آتی تھیں، اور وہ ان سے 100 فٹ دور رہتا تھا۔ لیکن اب وہ لڑکی کا نام لے رہا تھا تو حیران ہونا تو بنتا تھا۔ وہ ایک لڑکی ہے، ایک نظر اسے دیکھا ہے، مصیبت ہی ہو گئی۔ ہر جگہ بس وہی نظر آ رہی ہے، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے، یہاں تک کہ باتھ روم میں بھی۔ آخری بات کرتے ارحیم شرم سے دانت ہی پیس گیا۔ کیا بات کر رہا ہے؟ اس کا مطلب تو گے نہیں ہے، تو باقی مردوں کی طرح نارمل ہے، یعنی تجھے اس لڑکی کو دیکھ کر فیلنگز آئیں۔ داور فر خوشی سے بولتا چلا گیا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ میرے ہاتھوں سے مرنا ہے کیا؟ تجھے میں گے لگتا ہوں سالے؟ وہ فون پر ہی غصے سے دھاڑا۔ تو جیسے تیرے نخرے ہوتے ہیں لڑکیوں کو دیکھ کر، ایسا کون مرد کرتا ہے؟ ابے تیری بھابھی کے ہوتے ہوئے بھی ہماری نیت پھسل جاتی ہے یہاں کی حسین لڑکیوں کو دیکھ کر۔ تو ہے کہ پتہ نہیں کون سا ہارٹ سٹون دل میں لے کر پیدا ہوا ہے، پگھلتا ہی نہیں۔ سخت لونڈا ہے تو۔ داور اب اس کی حالت کا مزہ لیتے بولا، رک تو آ لینے دے ایک بار مجھے۔
وہاں اپنی مردانگی کا ایسا ثبوت دوں گا تجھے کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ بیٹا دنیا میں کسی عورت کے پاس جانے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ غصے سے تن فن کرنے لگا۔ چل غصہ تو نہ ہو، مذاق کر رہا ہوں، تیرا بھائی ہوں یار۔ مجھے پتا ہے تو ون وومن ہے اور تیری وہ ون وومن تجھے مل گئی ہے۔ داور پیار سے بولا تو رحیم بھی چپ سوچنے لگا۔ چل بے ایسا کچھ نہیں ہے، بس وہ لڑکی تھوڑی تھوڑی اچھی لگی مجھے۔ ایسا تو نہیں کہ مجھے اس سے ایک ہی نظر میں عشق ہو گیا اور میں مرنے لگا ہوں۔ اب وہ تھوڑا نارمل ہوا۔ ایسا ہی ہوتا ہے میری جان، تجھے دھواں دھار قسم کے عشق کی بیماری لگ چکی ہے جس کا علاج وہی لڑکی ہے۔ ابھی احساس نہیں ہے تجھے، لیکن وقت کے ساتھ جب یہ عشق تیری رگوں میں خون بن کے دوڑے گا تب تو پاگل ہو جائے گا اسے پانے کے لیے۔ اس کی قربت ہی تیرے مرض کا علاج ہوگی۔ خیر کون ہے، کہاں رہتی ہے؟ سیدھے طریقے سے بول دے، نہیں مانتی تو اٹھا کر لے آ۔ داور شرارت سے لب دباتے بولا۔ نہیں یار، ایسے تھوڑی اپنی طاقت کا استعمال کسی کمزور پہ کر کے زور زبردستی سے محبت حاصل ہوگی۔ محبت تو محبت سے ہی حاصل ہوگی نا۔ اور تو جانتا ہے اپنے بھائی کو کہ میں ان معاملوں میں کتنا شرمیلا ہوں۔ مجھ سے کسی لڑکی کا قتل کروا لو لیکن یہ محبت بھرے اظہار مجھ سے نہیں ہوتے۔ اپنا ماتھا مسلتا پریشانی سے بولا، جس پر داور ہنس دیا۔ میری جان، اپنی من پسند عورت کو دیکھ کر مرد پاگل نہ ہو جائے، اس کی نس نس میں ہوس نہ جاگ جائے تو پھر کیا خاک عشق کیا اس مرد نے۔ یہ فیلنگز تیرے اندر آگ بن کر تب ہی بھڑکیں گی جب وہ تیرے سامنے آئے گی، صرف وہی۔ اس کے علاوہ یہ جادو کسی بھی عورت کے سامنے آنے سے کام نہیں کرے گا، چاہے تو آزما لے۔ داور کی بات سن کر رحیم گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چل آرام کر میری جان۔ داور مسکراتا فون رکھ گیا اور زندگی میں پہلی بار رحیم اذان نے کسی لڑکی کو پوری رات جاگ کر یاد کیا، وہ بھی شدت سے۔ آپ کو ضرورت کیا تھی اکیلے جرگے میں جانے کی؟ مشتاق لالا کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ دیکھے کتنی چوٹ آئی ہے، اگر خدا نہ خواستہ بڑا مسئلہ ہو جاتا تو۔ سماحہ ان کے زخم پر دوائی لگاتے بولی۔ ارے مجھے کیا پتا تھا کہ ایسے چکر آ جائیں گے اور میں گر پڑوں گا۔ عمر بھی تو اتنی ہو گئی ہے نا۔ وہ درد سے آنکھ بند کر گئے۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں آپ کی طبیعت اب پہلی جیسی نہیں رہتی۔ آپ کو سخت آرام کی اور اچھی آب و ہوا کی ضرورت ہے۔ آپ نہ گھر پہ رہیے، کیوں باہر اکیلے نکلتے ہیں؟ یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے اگر کچھ ہو گیا تو تمہارا کیا ہوگا۔ میرے علاوہ تو کوئی تمہارا نہیں ہے۔ چیل کموں کی طرح دشمن تمہیں نوچ ڈالیں گے۔ وہ دکھی ہو گئے تھے۔ تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ سماحہ نے گہرا سانس لیا۔ یہی کہ تم جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ میں نہیں چاہتا اس قبائلی خاندانوں کی چلی آ رہی دشمنی میں تم ان کی بھینٹ چڑھو۔ میں اپنے تمام لوگوں کو کھو چکا ہوں اس زمین، سرداری اور خاندانی روایتوں کی وجہ سے۔ میں چاہتا ہوں کوئی تمہارا محافظ ہو جو تمہاری حفاظت کرے، جس کی پناہ میں تم محفوظ رہو۔ میں تمہیں یہاں سے دور بھیج دوں گا۔ یہ سب کچھ میں دشمنوں کو دے کر اس دشمنی کو روک دوں گا۔ تم بس جہاں رہو خوش رہو۔ کہو کوئی ہے تمہاری نظر میں جسے تم پسند کرتی ہو؟ کوئی شہر میں اچھا لڑکا ہے؟ اب ان کے چہرے سے جھلکی سماحہ کے لیے فکر، پریشانی اور آنکھوں میں ایک درد تھا۔ میرے چلے جانے سے یہ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں گے؟ کیا شادی اس مسئلے کا حل ہے دادا سردار؟ نہیں، اگر ایک فریقین جھک کر اس دشمنی کو ختم کرنے والا ہوتا تو ہم کب کا یہ بھی کر کے اپنے پیاروں کو آج زندہ دیکھ رہے ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نسلوں میں دشمنی کو ڈھالتے ہیں۔ میں اگر چلی بھی گئی تو آج نہیں کل یا پھر کچھ سالوں بعد ہی یہ مجھے ڈھونڈ کر میرے بچوں کو یا پھر میرے صاحبان کو مار دیں گے۔ میں آج مر جاؤں، مجھے غم نہیں، کل کو میرے بچوں کو یا پھر میرے شوہر کو میری وجہ سے اس دشمنی میں خون دینا پڑا تو میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اس لیے آپ میری شادی کا خواب رہنے ہی دیں۔ وہ ان کے ہاتھ کو تھامتی نم آنکھوں سے بولی، جس پر سردار ایاز شاہ اس کے معصوم بھولے سے چہرے کو دیکھ کر رو دیے۔ وہ تو پریوں جیسی معصوم تھی، کیا وہ اسے دشمنی کی آڑ میں خون میں لت پت دیکھ سکتے تھے؟ اسے تو ابھی جینا تھا، لال جوڑے میں دلہن بننا تھا، اور وہ تھی کہ کفن کی بات کر رہی تھی۔ اداس تو نہ ہونا، چلے ہم کچھ دنوں کے لیے آپ کی پرانی حویلی چلتے ہیں۔ آپ کو وہاں کے آبشار ہریالی بہت پسند ہے نا؟ وہ پیار سے ان کے گلے لگتے بولی۔ جانتی تھی کچھ وقت تک وہ ایسی ناراض رہیں گے، پھر مان جائیں گے۔ بہتے آبشار، ہر طرف چھایا سبزہ، گھنے درخت اور ہوا میں چھائی تازگی ایک الگ ہی سرور بخش رہی تھی۔ لال رنگ کی شال اوڑھے
گلابی رنگ کی لمبی شرٹ اور پینٹ ٹراؤزر میں اس کے کھلے بال جو بار بار دوپٹہ ہٹنے کی وجہ سے بکھرتے اسے کوئی کانچ کی گڑیا تصور کر رہے تھے۔ وہ کھلکھلاتی ہوئی سی اپنے دادا کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ سنسان سڑک پر چل رہی تھی، جب اچانک سردار ایاز شاہ کی رنگت سامنے کا منظر دیکھ کر متغیر ہوئی۔ سماحہ، وہ دیکھو، وہاں کوئی انسان ہے جو بے ہوش پڑا ہے۔ انہوں نے فکرمند آواز سے اس طرف اشارہ کیا جہاں سامنے سے بہتی آبشار اور بڑے بڑے پتھروں کے بیچ کوئی لمبا چوڑا سا انسان اوندے منہ گرا ہوا تھا۔ سماحہ نے بھی مدہوش تاثرات سے اس طرف دیکھا۔ جاؤ بیٹا، ذرا جا کر دیکھو تو کون ہے، کہیں کوئی بے بس بے سہارا انسان تو نہیں جسے ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ وہ اسے آگے کی طرف دھکیلتے بولے۔ اللہ جانے دادو، پتہ نہیں کون ہے، کیا ہے، ہم کیسے اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی دشمن ہوا تو؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ پیچھے قدم لیتے بولی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں سماحہ، لگتا ہے خون بھی بہہ رہا ہے۔ انسانیت کے ناطے تو ہم چل کر دیکھ سکتے ہیں نا۔ وہ اب خود بڑے چھوٹے پتھروں کے بیچ اس انسان کی طرف بڑھنے لگے۔ سنبھل کر دادو، وہ گر ہی نہ جائیں، اس ڈر سے سماحہ انہیں لیے اس انسان کی طرف آ گئی جو الٹا لیٹا ہوا تھا، بہت لمبا اور مضبوط قد کاٹ۔ وہ شخص جس کے کپڑے بھی کئی جگہ سے پھٹ چکے تھے اور ان پر لگے زخم صاف ظاہر تھے۔ شاید وہ بہت اونچی جگہ سے گرتا اور آبشار کے ذریعے بہتا یہاں تک زخمی حالت میں پہنچا تھا۔ اسے سیدھا تو کرو سماحہ۔ ایاز شاہ کی جھنجھلائی آواز پر وہ چونکی۔ ان میں اتنی طاقت تو نہ تھی کہ وہ یہ کام خود کرتے، اس لیے سماحہ کو کہا۔ سماحہ آگے بڑھتی پوری طاقت لگا کر اسے سیدھا کر گئی، لیکن یہ کیا، اس کی آنکھیں تو اس انسان کا چہرہ دیکھ کر ساکت رہ گئیں۔ یہ تو وہی ہاسپٹل والا لڑکا تھا جو اپنے ڈھیروں اسلحہ سے لیس باڈی گارڈز کے ساتھ ہاسپٹل آیا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ گمسم سی اسے دیکھ خیالوں میں تانے بانے بننے لگی۔ ارے سوچ کیا رہی ہو، اسے اٹھانے کی کوشش کرو، دیکھو کہیں مرور تو نہیں گیا، بیچارہ بچہ زخمی بھی کافی ہے۔ وہ اب اسے ہلاتے بولے۔ حواس باختہ سی وہ اس کے چہرے پر جھکی چیک کرنے لگی، آیا وہ زندہ بھی ہے؟ تبھی اس نے پٹ سے آنکھیں کھولتے سماحہ کو دیکھا تھا۔ سماحہ ایک دم ڈر کے پیچھے کی طرف گری۔ آہ، مار ڈالا ظالموں نے مجھے، کوئی میری مدد کرو، وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ وہ خوبرو وجی اپالو سا دکھنے والا حسین لڑکا اب درد سے دوہرا ہوتا بولا۔ کیا ہوا ہے بیٹا تمہارے ساتھ؟ تم ٹھیک تو ہو؟ دادا جان اس کے لیے دل میں ڈھیروں ہمدردی محسوس کرتے بولے۔ بزرگوں میں غریب لاچار بے سہارا انسان، ظالموں نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، میری جان لینے کی کوشش کی، مجھے اوپر پہاڑ سے پھینک دیا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ آنکھوں کو رگڑتے درد بھری آواز میں بولتا اٹھ بیٹھا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص، میں اسے جانتی ہوں۔ 4 دن پہلے یہ لاسٹ پیشنٹ تھا جسے چیک کر کے میں گاؤں آئی تھی۔ شکل سے تو کوئی رئیس زادے معلوم ہوتے ہو، وہ اتنے گارڈز کس کے تھے پھر؟ سماحہ آنکھوں میں چنگاری لیے سخت لہجے میں پوچھنے لگی، اب کے اراہیم آنکھوں میں بے پناہ چمک اور دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے اپنے بھائی کی بات یاد آئی، محبوب کے سامنے آنے پر دل نہ دھڑکے تو ایسی محبت پر لعنت۔ 4 دن سے وہ جس اذیت کو جھیلتا بے حال ہو چکا تھا، آج اسے دیکھ کر جیسے اس کے بے قرار دل کو سکون آ گیا تھا۔ یعنی وہی مرض تھی، وہی دوا بھی۔ وہ تو سب مجھے غلام بنا کر زبردستی لے کر جا رہے تھے اپنے ساتھ۔ وہ لوگ چاہتے ہیں میں ان کے لیے کام کروں، غلامی کروں ان کی۔ مجھے شیخ کے ہاتھوں بیچ رہے تھے، اس لیے میں نے بیماری کا ناٹک کیا۔ وہاں سے بھاگتا بھاگتا میں یہاں تک آ پہنچا۔ اس کے معصوم چہرے کو بڑی چبھتی نگاہوں سے دیکھتی وہ دانت پیس گئی۔ بڑے تم کوئی لاڈلے غلام ہو ہیں؟ گلے میں وائٹ گولڈ کی مہنگی ترین چین، ہاتھوں کی گھڑی صاف بتا رہی ہے یہ لمیٹڈ ایڈیشن ہے۔ تمہارے کپڑے اور جوتے بھی بہت مہنگے ہیں۔ اس کا اچھے سے تجزیہ کرتی وہ پھنکاری۔ دل کسی طور اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ سب تو مجھے میرے مالک نے دیا ہے، لالچ میں، تاکہ میں ان کی بات مان لوں۔ یقین کریں بزرگوار، میں واقعی بہت غریب اور بے بس لاچار انسان ہوں۔ چہرے پر مسکینیت لیے وہ سماحہ کے آنچل سے آنسو صاف کرنے ہی لگا تھا کہ اس نے غصے سے اپنا دوپٹہ کھینچا۔ اچھا، باڈی شوڈی بھی خوب تگڑی بنائی ہے، بالکل ہیرو جیسی۔ وہ 6 پیکس یہ بھی مالک نے دیے ہیں؟ غصے میں بھرپور طنز کرنے کے چکر میں وہ اس کی دل کھول کر تعریف کر گئی۔
جس پر ارحیم منہ چھپاتا شرماتے بولا، بہت شکریہ۔ سماحہ تو حیرت سے منہ کھولے دیکھتی رہ گئی۔ وہ سچ مچ اس کی باتوں پر اب بلش کر رہا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کی چلتی تیز دھڑکنیں وہ سن نہیں سکتی تھی۔ ارے بس کر سماحہ، دیکھ نہیں رہی بچہ کتنا زخمی ہے؟ تم تو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ دادا جان اب اسے سخت سست سناتے ہوئے بولے۔ سماحہ کا منہ کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی کھل گئیں۔ یہ ڈھونگی ہے دادو، بکواس کر رہا ہے یہ۔ وہ ایک بار پھر مزاحمت کرنے لگی۔ بس چپ کرو تم۔ بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ سماحہ کو جھٹکتے اب وہ شیریں لہجے میں اس سے بولے، جی میرا نام ارحیم ہے۔ وہ ہاتھ باندھے تابیداری سے سر جھکا گیا۔ بہت پیارا نام ہے۔ ایسا کرو ہمارے ساتھ چلو، کچھ دن ہمارے مہمان بنو۔ اب کے دادا جان کی بات پر سماحہ کو زوردار جھٹکا لگا۔ وہیں ارحیم تو خوشی سے ناچنے لگا۔ کیا؟ یہ کیسے جا سکتا ہے ہمارے ساتھ دادا جان؟ وہ ہکی بکی سی بولی۔ ارحیم جو خوشی سے آگے بڑھ رہا تھا منہ بسور گیا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ ایک تو یہ غریب ہے، اوپر سے بے بس بھی۔ اب تو یہ ضرور جائے گا۔ ایاز شاہ ضدی لہجے میں بولتے کھڑے ہوئے اور اسے اشارے سے بولا کہ مجھے لے کر چلو۔ ارحیم دانت نکال کر اسے ایک نظر شرارت سے دیکھتا۔ دادا جان کا ہاتھ پکڑتے آگے بڑھنے لگا۔ سماحہ نے پھٹی آنکھوں سے یہ تمام منظر دیکھتے ایک گہرا سانس لیا، پھر خود بھی آگے بڑھ گئی۔ دیکھو بیٹا، اسے اپنی ہی حویلی سمجھو۔ تم مہمان نہیں ہو، یہاں جب تک چاہو رہو۔ وہ خوش دلی سے بولتے اسے حویلی کے اندر ہی لے آئے۔ اور انہیں میں اپنا کیا سمجھوں؟ وہ پلٹ کر چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں شرارت لیے سماحہ کو دیکھتے بولا۔ تو غصے سے لال ہوئی سماحہ اب آنکھوں میں شعلہ لیے اسے دیکھنے لگی۔ ارے نہیں نہیں، اس سے کچھ مت سمجھو، وہ بس اجنبیوں سے دور رہتی ہے۔ میں ہوں نا، تم مجھے اپنا دادا سمجھو، اور یہ تمہارا کمرہ ہے، کھاؤ پیو عیش سے رہو۔ وہ اس کی چوڑی پیٹھ پر ہاتھ مارتے ہنستے بولے، ٹھیک ہے دادا جان۔ یہ کہتا وہ اپنے کمرے کی طرف ایسے شاہانہ انداز میں بڑھا جیسے اس کی اپنی ہی حویلی ہو۔ آپ اسے حویلی اٹھا لائے بنا جانے وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ کہاں سے آپ کو وہ بے بس لاچار مظلوم لگا؟ سالم بندہ کھا جائے وہ ایسا لگتا ہے، اور آپ اس پر یقین کر بیٹھے اور لے کر اسے میرا برابر والا کمرہ بھی دے دیا۔ سیریسلی؟ اب وہ ان کے کمرے میں بیٹھی ان پر بھڑک رہی تھی۔ بھروسہ کیا جا سکتا ہے سماحہ، مجھ بوڑھے کا دل کہتا ہے وہ بچہ ایسا نہیں۔ اب کہ ان کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ آپ کریں اس پر بھروسہ، لیکن مجھ سے امید مت رکھیے گا۔ تن فن کرتی وہ چلی گئی۔ ارحیم جو اپنے روم کی کھڑکی سے پھلانگ کر ایک چھوٹی سی دیوار پر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا، ضدی لہجے میں بولا، ایک بار تم میری ملکیت میں تو آؤ سماحہ، تمہیں کچا نہ چبایا تو کہنا۔ میں گھر میں داخل تو ہو چکا ہوں، لیکن بڑی میٹھی چھری ہے، اتنے آرام سے قابو میں نہیں آنے والی۔ فون کان سے لگائے وہ داور سے بولا، ابے تجھے ایک دن بھی نہیں گزرا اس گھر میں، اور تو لڑکی کے کمرے اس کے دل تک پہنچنے کی جلدی میں ہے۔ صبر کر، صبر کر میرے یار، ابھی تو بہت سے امتحان باقی ہیں محبت میں۔ داور اس کی بیتابی پر ہنستے ہوئے بولا۔ تبھی دروازہ بجا۔ ارحیم نے جلدی سے فون چھپاتے بھاری آواز میں حکم دیا، آ جاؤ۔ تبھی دروازہ کھلنے پر وہ پری پہ کر چہرہ نمودار ہوا، جسے دیکھ کر ارحیم کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ قد میں بہت اونچا اور باڈی بلڈر جیسا تھا۔ یونانی دیوتاؤں کا ذکر ہو اور سامنے ارحیم کو کھڑا کر دیا جائے۔ تم دادوں کی آنکھوں میں تو دھول جھونک سکتے ہو، میری میں نہیں۔ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ ایک دن میں جان کے رہوں گی۔ خیر یہ کپڑے ہیں، تم چینج کر لو، میں ملازم کے ہاتھ کھانا بھجواتی ہوں۔ بیڈ پر کپڑے پھینکتی وہ سخت تیور لیے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ ارحیم کی نظریں اس کے جذبات کی عکاسی کر رہی تھیں۔ وہ کپڑوں کو دیکھتا حیران ہوا۔ فی الوقت انہی پر گزارا کرو، تمہارے جیسے دیو نہیں ہے یہاں پر۔ وہ اب چڑ ہی گئی تھی۔ مجھے ایسے کپڑے پہننے کی عادت نہیں، وہ اپنے ازلی انداز میں بولا۔ اوہ، کہیں کے پرنس نہیں ہیں آپ جو حکم صادر کر رہے ہیں؟ چپ چاپ پہن لو، ورنہ انہی پھٹے پرانے کپڑوں میں گھومو۔ انگلی اٹھا کر روب و دبدبے سے کہتی وہ چلی گئی تو ارحیم بے اختیار ہنستا بیڈ پر دھڑام سے گرا۔ ارحیم جان جیسے بے رحم بے حس انسان کا بھی دل دھڑکنے لگے گا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ مغرور اور بے انتہا کا گھمنڈی شخص، لیکن وہ کوئی فرشتہ تو نہیں تھا۔ وہ چاہنے لگا کہ آخری سانس تک وہ اس کے ساتھ رہے۔ وہ کب کسی کے پیار میں پڑ سکتا تھا؟ کیوں وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا؟
وہ لڑکی پوری طرح اس کے دل و دماغ پر قابض ہو چکی تھی۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جس شخص کو اپنی فیلنگز پر پورا کنٹرول تھا، اس لڑکی کے آس پاس رہنے کی وجہ سے رحیم احسان کو اپنی فیلنگز کمزور پڑتی محسوس ہوتی۔ وہ یہ جان گیا تھا اس لڑکی کا اس کے آس پاس ہونا بہت خطرناک تھا۔ اس کی رگوں میں راجا مہاراجاؤں کا خون دوڑ رہا تھا اور ہوا کی طرح اس پر کسی کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ اسے بس دوسروں پر راج کرنا ہی سکھایا گیا تھا، اس پر کسی کا کوئی زور نہیں تھا۔ وہ یہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی عورت کے کنٹرول میں رہے۔ اس سب کے باوجود اس کے خیالوں میں صرف ایک ہی چہرہ تھا جو اسے بار بار پریشان کر رہا تھا، اور وہ چہرہ تھا سماحہ کا، جسے وہ اپنی پوری دنیا سے بڑھ کر چاہنے لگا تھا۔ کوئی بھی موقع ہوتا یا کوئی بھی بات، وہ خود کو سماحہ کے قریب جانے سے روک نہیں پاتا۔ اس کی نگاہیں صرف اسی کا طواف کرتیں، دھڑکنیں صرف اسی کی مالا جپتی تھی۔ مشتاق لالا، دیکھ رہے ہیں آپ اس لڑکے کو؟ اس پر نظر رکھیے گا، جو بھی مشکوک بات لگے مجھے فوراً آگاہ کریں۔ مجھے اس کی نیت پر شک ہے۔ وہ گاؤں سے آئے مشتاق کو دیکھتے بولی، جس پر وہ سر ہلا گیا۔ وہیں دادا جان کے پاس بیٹھا رحیم باتیں تو ان سے کر رہا تھا، لیکن اس کی تمام حساسیت اس کے برابر کھڑے اس نوجوان پر تھی۔ اس کے برابر بس وہ خود کو چاہتا تھا، کوئی اور اس کے سائے کو بھی چھوئے اسے گوارا نہ تھا۔ یہ بندہ کون ہے دادا جان جو سماحہ کے قریب کھڑا ہے؟ آنکھوں کو ترچھی کرتا وہ بگڑتے چہرے کے زاویے سے ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ پوچھنے لگا تھا۔ یہ تو اپنا مشتاق ہے، کہنے کو غلام فردین کا بیٹا ہے، لیکن بچپن سے ہمارے یہاں رہا تو میں نے ہی اسے پالا ہے۔ سماحہ کو بہنوں کی طرح مانتا ہے۔ ایاز شاہ نہ جانے کیوں اسے وضاحت دینے لگے۔ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی رحیم احسان تھا، اسے کہاں گوارا تھا، نظریں اب بھی انہی پر ٹکی تھیں۔ ارے یار، یاد آیا، تم مشتاق کے ساتھ شہر جا کر اپنے لیے خریداری کیوں نہیں کر لیتے؟ تمہارے پاس تو پہننے کو کچھ بھی نہیں۔ وہ اچانک سے بولے۔ مشتاق کیوں، سماحہ بھی تو جا سکتی ہے۔ اس کی بے قابو زبان اچانک سے پھسلی۔ ایاز شاہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے کچھ دیر بعد بولے، ہاں جا تو سکتی ہے اگر وہ خود چاہے تو۔ آپ بول کر دیکھیں، وہ انکار نہیں کرے گی۔ رحیم کے منت بھرے انداز پر ایاز شاہ کا کہا گونجا۔ پھر انہوں نے سماحہ کو آواز دے ہی ڈالی، جی دادو بیٹا، یہ ہمارے مہمان ہیں، میں ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہمارا فرض سمجھتا ہوں، تو بیٹا انہیں شہر سے کچھ خریداری کرنی ہے، تم ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ دادا جان کا حکم سن کر اس کی بھووں کے بیچ ایک شکن آ گئی جو اسے ہی دیکھ کر دانت نکال رہا تھا۔ کیوں مشتاق لالا کے ساتھ بھیج دیں ان مہمان کو، میں فارغ نہیں ہوں۔ اب تم میرے حکم سے انکار کرو گی؟ وہ ناراضگی سے بولے تو سماحہ غصے سے پیر پٹکتی فوراً سے اندر چلی گئی۔ مجبوراً اسے ہی رحیم کے ساتھ جانا پڑا۔ آج تو رحیم احسان کی جیسے خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، کیونکہ سماحہ اس کے ساتھ پورا دن گزارنے والی تھی۔ رحیم نے اسے بہت تنگ کیا، اسے مختلف جگہوں پر اپنے ساتھ خوار کیا۔ بس کر دو یار، میں تھک چکی ہوں۔ اس کی تو اب بس ہو گئی تھی جب وہ مال کی سیڑھیوں پر بیٹھتے بولی، کوئی نہیں، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، چلو چلو۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچتا اسے اٹھاتے ہوئے ہنسا۔ میں سب سمجھتی ہوں جو یہ سب تم کر رہے ہو، اس میں تمہارا کیا مقصد ہے، مجھے اچھے سے اندازہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ چلتی وہ تیکھے نکوش سے بولی، ہیں واقعی؟ اس کا مطلب تمہیں بن کہے میرے دل کا حال معلوم ہو گیا؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولا، تم یہ سب دادو کی زمین جائیداد اور سرداری کے لیے کر رہے ہو، لیکن میں اتنی آسانی سے تمہیں یہ سب ہتھیانے نہیں دوں گی۔ اس کی بات پر رحیم کا صدمے سے برا حال ہو گیا۔ وہ اس کی معصومیت پر ہنس دیا۔ میری جان، تم جن چیزوں کے بارے میں بول رہی ہو، تمہیں ایسا لگتا ہے مجھے دیکھ کر کہ مجھے پیسے کی کوئی ضرورت ہے؟ دولت طاقت کے لیے لوگ دشمنیاں نبھاتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، لیکن جو میں چاہتا ہوں اس کے لیے انسان مارے جاتے ہیں۔ زمائنی انداز میں کہتا وہ آگے بڑھ گیا، جبکہ میری جان لفظ پر ہی وہ سرخ ہوتی غصے سے کانپ رہی تھی۔ بے شرم کہیں کا! اسے دل میں ڈھیروں گالیاں دیتی وہ بھی پیچھے چل دی۔ وائٹ ڈھیلی سی فل سلیوز شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ تیز دوڑ رہی۔ صبح صبح کے حسین نظارے روح کو ایک الگ ہی تازگی بخش رہے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی دوڑتی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ تبھی اپنے برابر اچانک اسے رحیم نظر آیا۔ وہ زور کی چیخ مارتی رک گئی۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ تم یہاں بھی آ گئے؟ وہ بیزارگی سے بولی، ہاں میں تو روز ہی تمہارے پیچھے آتا ہوں۔ وہ الگ بات ہے تمہیں آج پتا چلا۔ وہ گہری مسکراہٹ لیے اسے دیکھتے بولا، جو کھلے لمبے بالوں میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی
کہ ارحیم بے اختیار نظریں جھکا گیا۔ تبھی سماحہ کی نظریں اس کے مہنگے شاندار کپڑوں پر گئیں۔ سیاہ بلیک ہوڈی پر خاکی پینٹ اور وائٹ جوگرز میں وہ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ دونوں اس وقت ساتھ اتنے خوبصورت اور مکمل لگ رہے تھے جیسے ان کی جوڑی پہلے سے آسمانوں پر بنا دی گئی ہو۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے وہ جیسے ہی واپسی حویلی کی طرف آئے، وہاں لائن سے بڑی بڑی گاڑیوں کو کھڑا دیکھ سماحہ تیز تیز سانسیں لینے لگی۔ سماحہ کیا ہوا؟ ارحیم نے اس کی بدلتی کیفیت دیکھتے سامنے دیکھا۔ وہ اتنا کیوں گھبرا رہی تھی؟ تبھی سماحہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگی۔ ارحیم بھی اس کے پیچھے لپکا۔ وہ جیسے ہی اندر آئی سامنے اسے شاہزیب جتوئی اپنے باپ کے ساتھ کروفر سے بیٹھا دکھائی دیا۔ چہرے پر بلا کا غرور لیے وہ مسکرا رہا تھا۔ سامنے اس کے دادا جان چہرے پر جلال لیے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ارحیم سب کے چہروں کو ناسمجھی سے دیکھتا، پھر اسلحے سے لیس باڈی گارڈز کو دیکھنے لگا جو پوری حویلی میں پھیلے ہوئے تھے۔ تبھی ان تینوں کی نظر سماحہ پر گئی۔ شاہزیب جتوئی کی جیسی نظر سماحہ پر گئی، اس کی آنکھوں میں نشہ چھا گیا۔ تبھی اس نے چونک کر سماحہ کے پیچھے کھڑے لمبے اور کافی باڈی بلڈر حسین نکوش والے لڑکے کو دیکھا جو اسے ہی خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سماحہ اندر جاؤ، ایاز شاہ کی گرجدار آواز نے خاموش ماحول میں کنکر پھینکا۔ وہ شاہزیب جتوئی کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتی فوراً سے اندر چلی گئی۔ ایاز شاہ دیکھو، میں چاہتا ہوں اب یہ دشمنی یہیں ختم ہو جائے، تم اگر چاہو تو شاہزیب کے ساتھ سماحہ کا نکاح کر کے اس دشمنی کو دوستی میں بدل سکتے ہو۔ جہانگیر جتوئی کی بات سن کر ارحیم کا خون کھول اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم خون اترا تھا۔ اس کا دل کیا اپنے گن کی تمام گولیاں ان دونوں باپ بیٹے کے سینے میں اتار دے جو اس کی محبت کو اس سے چھیننے آئے تھے۔ دفع ہو جاؤ جہانگیر جتوئی، اس سے پہلے میں جرگے کے فیصلے کو نہ مانتے تم دونوں کو ختم کر دوں۔ تم لوگوں کی دشمنی منظور ہے لیکن سماحہ کو تم بھیڑیوں کے حوالے کر دوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ایاز شاہ لاٹھی زور سے زمین پر مارتے دھاڑے۔ ٹھیک ہے پھر ایاز شاہ، تمہیں قبر میں پہنچا کر ہی اب ہم تمہاری پوتی کو اٹھا کر لائیں گے۔ عزت شاید تمہیں راس نہیں۔ جہانگیر اور شاہزیب غصے سے کھڑے ہوتے وہاں سے چلے گئے۔ دادا جان کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ان کے نکلتے ایاز شاہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح صوفے پر گرے تو ارحیم بھاگ کر ان کے پاس آتے بولا، ارحیم بیٹا، کیا تم سماحہ سے نکاح کرو گے؟ وہ جو ان حالات کو سمجھنے کی کوشش میں پریشان تھا، ان کی بات سن کے تو جیسے دنگ ہی رہ گیا۔ اس کے اوپر کی سانس اوپر نیچے کی نیچے رہ گئی۔ نکاح؟ وہ ہکلایا، میں سب جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تم محبت کرتے ہو اس سے۔ تمہاری آنکھیں اسے دیکھ کر جھوٹ نہیں بولتی۔ اب تم ہی ہو جو اس کی حفاظت کر سکتے ہو۔ اب کے ارحیم اذان پر بجلیاں گری۔ ان کے منہ سے سچ سن کر وہ اس کی حقیقت سے واقف تھے۔ میں تیار ہوں دادا جان، لیکن ایک وعدہ کریں، آپ اسے میری حقیقت نہیں بتائیں گے تب تک جب تک وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ اس کی اس منطق پر ایاز شاہ ہنس دیے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس دھوکے جھوٹے مکار انسان سے نکاح نہیں کروں گی۔ وہ تو جیسے ہتھے سے اکھڑ گئی دادا جان کی بات پر۔ سماحہ، موقع کی نزاکت کو سمجھو، دشمن اب ہماری عزت پر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ کیا چاہتی ہو میں تمہارا غم لے کر دنیا سے جاؤں؟ اب وہ رو دیے تھے۔ ایسے مت کہیں، میں تیار ہوں۔ آخر کو وہ بے بس ہوتی ہتھیار ڈال گئی اور پھر اس خوبصورت شام میں سرخ جوڑا پہنے اداس دل کے ساتھ وہ ارحیم اذان کے نام کر دی گئی۔ نہ کوئی خوشی نہ کوئی جذبہ، وہ خالی دل لیے بیٹھی تھی۔ وہیں ارحیم کے لیے بہت بڑا دن تھا۔ آج اس کی محبت اس کو مل گئی تھی جس کا احساس الگ سے ہی اس کا دل دھڑکائے جا رہا تھا۔ ایک الگ سا سکون ملا تھا سماحہ کو اپنی دسترس میں لیتے ہوئے۔ ایاز شاہ بھی خوش تھے۔ دونوں کو پیار کرتے انہیں سینے سے لگائے وہ دعا دے رہے تھے۔ خاموش بیڈ پر لیٹی وہ بالکل ہی اداس تھی۔ اس کا دوپٹہ ایک طرف رکھا تھا، بال بکھرے ہوئے سے تھے۔ چاند کی روشنی اس پر پڑتی اس کے نازک جسم کو چاندنی کی طرح روشن کر رہی تھی۔ تبھی کوئی کھلی کھڑکی سے اندر کودا۔ وہ اچھل کر بیڈ پر بیٹھتی پھٹی آنکھوں سے ارحیم کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں خمار لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نکاح کے بعد سے وہ پہلی بار ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ارحیم؟ وہ غصے سے کانپ گئی جب وہ آہستہ سے اس کے قریب آتا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، اب تو میری ہر تمیز اور بدتمیزی آپ سے منسلک ہے۔ میں اپنی بیوی سے جیسے بھی ملنے آؤں۔ وہ پیار سے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے بولا، بکواس بند کرو اپنی۔ میں نے یہ نکاح صرف دادا جان کی خوشی کے لیے کیا ہے، تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ میں اس نکاح کو یا تمہیں شوہر کے روپ میں کبھی تسلیم نہیں کروں گی۔ وہ سرخ آنکھوں سے بولی تو ارحیم ہلکا سا مسکرا دیا۔ چلو نہیں مانو،
لیکن میں تو تمہیں دل و جان سے بیوی مان چکا ہوں اور مرتے دم تک تم ہی اس رتبے پر فائز رہو گی۔ یہ چھوٹا سا تحفہ ہے ہمارے نکاح کا۔ اپنے گلے سے چین نکال کر اس کی پتلی گوری گردن میں پہناتا وہ تھوڑا سا بہکنے لگا، لیکن پھر مشکل سے خود پر کنٹرول کر گیا۔ اس لمحے وہ ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں سماحہ، جب تک تم اس رشتے میں پہل نہیں کرو گی، اراہیم تمہیں ہاتھ تک نہیں لگائے گا۔ ہاں، اگر تم غلطی سے پہل کر گئی تو پھر میں اپنی گارنٹی نہیں لیتا کہ میں کس حد تک جاؤں گا۔ آنکھ دبا کر شرارت سے کہتا وہ جیسے آیا ویسے ہی چلا گیا۔ سماحہ نے گلے میں پہنی چین کو آہستہ سے چھوا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل الگ ہی لے پر دھڑکنے لگا۔ اگلے دن وہ واپس اپنی اصل حویلی لوٹ آئے تھے اور آتے ہی ایاز شاہ کچھ بیمار سے رہنے لگے۔ سماحہ کو ان کی بہت فکر رہتی تھی۔ اب تو اراہیم بھی ان کا خیال رکھتا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دادا جان کو شال اوڑھتا دیکھ وہ حیرانی سے پوچھنے لگی۔ ایک جرگے میں مجھے بلایا ہے، جانا ضروری ہے بیٹا، وہ نقاہت سے بولے۔ ٹھیک ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اراہیم اندر سے آتے بولا تو ایاز اسے دیکھ کر مسکرائے۔ نہیں اراہیم، اگر تم میرے ساتھ جاؤ گے تو سماحہ کی حفاظت کون کرے گا؟ تم یہیں سماحہ کے پاس رکو، میں مشتاق کے ساتھ جا رہا ہوں۔ یہ کہتے وہ چلے گئے۔ سماحہ جیسی پلٹی اراہیم کی خود پر جمی بھرپور نگاہوں سے سٹ پٹائے۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہٹو یہاں سے۔ وہ اس کی سائڈ سے گزرنے لگی، تبھی اراہیم شرارت سے اس پہ گرا۔ جب اسے دھکا دیتی وہ اندر بھاگی۔ میں نے تمہیں خود سے محبت پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی اراہیم احسان نہیں۔ یہ کہتا وہ سیٹی بجاتے باہر نکل گیا۔ سماحہ کھڑکی کے پاس بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ باہر کا حسین نظارہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، جس پر وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں نظر ڈال لیتی۔ بڑا سا سوئمنگ پول جس کا نیلا پانی سورج کی روشنی سے اور بھی چمک رہا تھا۔ تبھی زوردار آواز کے ساتھ پرسکون پانی میں کسی کے گرنے سے ارتعاش پیدا ہوا۔ سماحہ تو ہڑبڑا سی گئی۔ کوئی ہے، مجھے بچاؤ! وہ سوئمنگ پول میں گرا زور زور سے ہاتھ پاؤں چلاتے چلا رہا تھا۔ اراہیم! سماحہ کی آنکھیں سامنے کا منظر دیکھ پھٹ گئیں۔ وہ بھاگ کر آتی اب خود اس خوفناک منظر کو دیکھ کانپ رہی تھی۔ اراہیم! اراہیم! اسے ڈوبتا دیکھ وہ چلاتی ہوئی بری طرح رو رہی تھی۔ یا اللہ، کیسے بچاؤں؟ وہ خود پانی میں اتر کر اسے بچانا چاہتی تھی، لیکن پول اس کے لیے گہرا تھا۔ اراہیم، میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرو۔ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتی وہ بے بسی سے روتی۔ اس وقت ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا وہاں۔ وہ کیسے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ سکتی تھی؟ تبھی بنا سوچے سمجھے وہ اس کی خاطر پول میں گر پڑی۔ لیکن یہ کیا؟ اس کو بچانے کی بجائے اب وہ الٹا ہاتھ پیر چلا رہی تھی۔ اراہیم تیزی سے اس کی طرف آتا اسے کمر سے تھام کر اوپر کر گیا۔ اب وہ زور زور سے سانسیں لے رہی تھی۔ دونوں کے بھیگے جسم ایک دوسرے سے پوری طرح جڑے تھے۔ سماحہ نے ڈر کر اراہیم کو دونوں ہاتھوں سے گردن کی طرف سے جکڑ لیا، ایسے کہ ان کے بھیگے ہونٹ آپس میں مل رہے تھے۔ اراہیم تو ان لمحوں کی زد میں کھویا، ایسے اسے دیکھ رہا تھا جیسے ابھی سب کچھ بھول کر اس پر شدتیں لٹانے لگے گا۔ تبھی اسے یاد آیا کہ وہ تو خود ڈوب رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ اپنا پرانا ڈرامہ جاری رکھتے۔ خود تو ڈوبنے لگا، لیکن سماحہ کو پانی سے اوپر ہی رکھے ہوئے تھا۔ سماحہ اس کا کھیل سمجھ ہی نہ سکی اور معصومیت سے اسے کھینچ کر کنارے پر لاتی اوپر کی طرف دھکیلنے لگی۔ اراہیم اب اوپر لیٹتا تیز تیز سانس لینے لگا۔ اراہیم، تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا؟ بولو۔ وہ اس کے اوپر جھکی اس کے گال تھپ تھپاتے بہت فکر مندی سے بولی۔ ایسا لگتا تھا سماحہ کو جیسے اراہیم کی تکلیف سے بہت درد ہو رہا ہے۔ سماحہ مجھے سانس نہیں آ رہی، وہ ہانپتا ہوا بولا۔ اب تو سماحہ کی جان لبوں پر آ گئی۔ کیا کروں میں؟ وہ بدحواس سی خود سے بولی اور پھر ضبط سے آنکھیں بند کرتی وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گئی۔ اس کے پاس اراہیم کو بچانے کا اور کوئی راستہ جو نہیں تھا۔ شرم و حیا پر اس وقت لعنت بھیجتی۔ وہ اراہیم کے ہونٹوں پر پوری طرح ہونٹ رکھے زور زور سے اسے سانس دے رہی تھی، لیکن اراہیم کی آنکھیں تو جیسے اس کے لمس پر اب مست ہوتی بند ہو گئیں۔ اس کا ایک ہاتھ سماحہ کے بالوں میں اور ایک کمر پہ کب رینگنے لگا اسے احساس ہی نہ ہوا۔ کرنٹ کھا کر تو وہ تب چونکی جب اراہیم نے ریئیکٹ کیا۔ وہ اب سختی سے اس کے عمل پہ رد عمل دیتا اسے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ سماحہ کی سانس جیسے رک گئی۔ وہ اپنی پوری آنکھوں سے اسے اپنے ہونٹوں پر وحشت لٹاتا دیکھ رہی تھی۔ تبھی اراہیم بہت آہستہ سے کسی پھول کی طرح اسے اپنے اوپر گراتا پلٹا، ایسے کہ وہ اس کی ورزشی جسم کے نیچے چھپ گئی۔ اراہیم کی شدتیں مست ہوتی بڑھتی جا رہی تھیں اور وہ دھیرے دھیرے اپنے درمیان تمام فاصلوں کو مٹانے کی کوشش میں تھا، اور سماحہ تو پتھر بنی بس اسے دیکھ رہی تھی۔ پورے 20 منٹ بعد اراہیم گہرے سانس لیتا
اپنی سرخ آنکھیں کھول کر اسے دیکھتا مسکرایا۔ جب وہ ہوش کی دنیا میں آتی اس کے سینے پر زور زور سے مارنے لگی۔ رحیم ہنستا ہوا ایک طرف لیٹ گیا۔ میں نے کہا تھا سماحہ پہل تم کرو گی اور اس کے بعد میری کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اس کے پیچھے چلتے معصومیت سے بولا۔ سماحہ کا بھیگا جسم، اس کی خوبصورت نازک گہرائیاں اسے پاگل کرنے لگی تھی، جنہیں وہ بھرپور استحقاق سے دیکھتا اپنے لب کاٹنے لگا۔ تم نے دھوکے سے یہ سب کیا مجھے اپنے قریب کرنے کے لیے؟ وہ غصے سے گھومتے بولی۔ ہاں تو اپنی بیوی کے لیے کیا، کسی باہر والی عورت کے لیے تو نہیں کیا۔ اور ویسے بھی میں بہت شرمیلا ہوں، دیکھو ہر بار محبت میں پہل تمہیں ہی کرنی ہوگی۔ مجھے نہ شرم آتی ہے بہت یہ رومانس کرتے ہوئے۔ وہ سر جھکا کر دانت نکالتے بولا تو سماحہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ میں صدقے جاؤں تمہاری شرم و حیا پر، بدتمیز آدمی۔ پورے 20 منٹ تم نے میرے ہونٹوں کو زخمی کیا، کوئی ایسے جانوروں کی طرح بھی کرتا ہے؟ آنکھوں سے تمہارے حیوانیت ٹپک رہی ہے اور کہتے ہو مجھے شرم آتی ہے رومانس سے۔ غصے میں وہاں رکھی پلاسٹک کی کرسی اٹھا کر اس کی طرف پھینکتی وہ چلائی تھی۔ کیا؟ دکھاؤ کہاں زخم آئے؟ اس کی کرسی سے بچتا وہ پیار سے اس کے چہرے کو تھام کر دیکھنے لگا کہ سماحہ نے زور زور سے اسے مارا۔ دور رہنا مجھ سے، یہ کہتی وہ اندر چلی گئی۔ رحیم وہیں کھڑا ہنسنے لگا۔ اب تو تم سے دور جانا میرے بس میں نہیں سماحہ، اپنے سلگتے جذبات کے ساتھ کہتا وہ ہنس دیا۔ سماحہ ان لمحوں کو یاد کرتی شرم سے ایک دم سرخ ہو گئی۔ ایک عجیب سی فیلنگ نے اس کے اندر گھر کر لیا تھا۔ رحیم کی بے باکیاں یاد کرتی وہ زور سے آنکھیں بند کر گئی۔ جیسے جیسے وہ اس کو چھوتا اس کے نزدیک ہوتا جاتا، سماحہ لمحہ بلمحہ اس کی پناہوں میں پگھلتی جا رہی تھی۔ یہ شاید نکاح کے پاک بندھن میں بندھنے کے بعد کا ہی اثر تھا کہ سماحہ کا دل بھی رحیم اذان کو قبول کر رہا تھا، لیکن وہ یہ بات ابھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تبھی کوئی کھڑکی کھولتا اندر آیا۔ وہ چونک کر پلٹی کہ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ تم پھر آ گئے؟ رحیم، کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ وہ پریشانی میں بنا دوپٹے کے اس کے قریب چلی آئی۔ رحیم دیوانوں کی طرح اس کے ایک ایک نقوش کو اپنی گرم نگاہوں سے چوم رہا تھا۔ اپنی بیوی کے علاوہ اب میں کہاں جاؤں؟ میرا تمہارے بنا دل نہیں لگ رہا، اس لیے اپنے سکون کے پاس آ گیا۔ آنکھوں میں محبت تھی وہ بولتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ نہیں تم یہاں نہیں سو سکتے، اٹھو اور فوراً نکلو یہاں سے۔ وہ تیز دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے ارادے بھانپ گئی تھی، تبھی خوف سے بولی، ارے یار کچھ نہیں کر رہا، آ جاؤ میرے پاس، یہاں لیٹ جاؤ، ویسے بھی سب سو گئے ہیں، بس تم اپنی لمٹس میں رہنا ورنہ پھر تم مجھے جانتی ہو۔ وہ ایک آنکھ دبا کر اسے وارن کرتے بولا۔ سماحہ نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا۔ جانتی تھی وہ کتنا ضدی ہے، جو کہہ دیتا ہے پھر کر کے ہی رہتا ہے۔ اس کے برابر لیٹنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، تبھی وہ دور ہٹتی اس کی طرف منہ کیے لیٹ گئی۔ رحیم آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر لیے فقط اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کب دونوں کی آنکھ لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ ہوش تو اسے تب آئے جب سورج بدلیوں سے چھانکتا اس سے شرارت کر رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھتی اسے دیکھنے لگی، جو گہری نیند میں تھا۔ خوبصورت چہرہ، بکھرے ماتھے پر بال۔ سماحہ اسے محویت سے دیکھے گئی۔ ایک میٹھا میٹھا سا سرور اس کے اندر اٹھنے لگا۔ جانے انجانے میں وہ اس کے چہرے پہ تھوڑا سا جھکتی اسے دیکھنے لگی۔ چہرے پر ایک پیاری سی مسکان تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بڑے مان سے اس کے بالوں کو ماتھے سے ہٹایا، پھر اپنی بے اختیاری پر خود کو کوستی پیچھے ہو گئی۔ تبھی رحیم بھی آنکھوں کو مسلتا نیند سے اٹھ گیا۔ ایسی بھرپور نیند اپنے محبوب کے پہلو میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اس نے سماحہ کو ڈھونڈا، لیکن باتھ روم سے شاور کی آواز سنتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رحیم 3 ماہ ہونے کو آئے ہیں، کب آئے گا؟ اور بابا ماما، تیری بھابھی، ہم سب تجھے بہت مس کر رہے ہیں۔ اب تو نکاح بھی کر چکا ہے تو کیا بچوں کو ساتھ لے کر آئے گا؟ ڈاور آج اس کی کلاس لیتے بولا۔ ہائے کیا کروں، وہ مانتی ہی نہیں، ورنہ باپ بننے کی خوشخبری میں تجھے کب کی دے چکا ہوتا۔ وہ اس کی قربت کے پل یاد کرتا ہنسا۔ شرم کر بغیرت انسان، نکاح کو 3 دن ہی ہوئے ہیں ابھی، ویسے تیری تو جان جاتی ہے عورتوں سے، سماحہ کے قریب کیسے جاتا ہوگا؟ مجھے یقین ہے وہ بھی مشرقی لڑکی ہے اور مشرقی لڑکیاں بھی شرمیلی ہوتی ہیں، پھر بچے کہاں سے پیدا کرے گا جھاڑ سے؟ داور اس کا مذاق اڑاتے ہنسا۔ بالکل میں ٹھہرا ایک شرمیلا سا مرد، صاف کہہ دیا ہے اپنی بیگم کو کہ محبت میں پہل تو انہیں ہی کرنی پڑے گی، بعد میں سب کچھ خود سنبھال لوں گا۔ رحیم لب دباتے بولا۔ ہیں تو کیا سماحہ خود تیرے قریب آتی ہے؟ اب کے داور کے لہجے میں حیرت تھی۔ نہیں یار، وہ تو مجھ سے زیادہ شرمیلی ہے، ہاتھ پکڑو تو شرم سے سرخ پڑ جاتی ہے۔ تو پھر سالے تم دونوں میں رومانس شروع کون کرتا ہے؟ داور جھنجھنا گیا۔ ظاہر ہے مجھے خود ایسے اسباب پیدا کرنے پڑتے ہیں کہ وہ میرے قریب کھنچی چلی آئے، اس کے بعد پھر مجھے روکنا شاید اس کے بس میں بھی نہیں رہتا۔
اپنے کل کی دھواں دار پہلی کس کو یاد کرتا رحیم بولا تو داور اسے ڈھیروں گالیاں دیتا فون رکھ گیا۔ کاندھے اچکاتے وہ جیسے ہی دادا جان کے پاس آیا تو سماحہ کو وہاں بیٹھ دیکھ آنکھ دبا گیا۔ سماحہ نے کلس کر اسے دیکھا۔ دادا جان آپ اس بار نہیں جائیں گے، میں اس جرگے میں آپ کی جگہ شرکت کروں گی۔ کھڑی ہوتی وہ اپنا آخری فیصلہ سنا کر چلی گئی۔ یہ کہاں جانے کی بات کر رہی ہے؟ رحیم فکر سے پوچھنے لگا۔ بس بیٹا یہ جرگہ بہت اہم ہے، میری طبیعت ایسی نہیں کہ جا سکوں، لیکن سماحہ بضد ہے کہ وہ جائے گی۔ تو ٹھیک ہے اسے جانے دے، وہ کمزور نہیں، میں اس کے ساتھ اس کی طاقت اس کی ڈھال بن کر کھڑا ہوں، اسے کسی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ رحیم اپنے ازلی روب میں بولا تو ایک پل کو ایاز شاہ بھی اسے دیکھے گئے۔ وہ ایسا ہی تو ہم سفر چاہتے تھے سماحہ کے لیے، مجھے تم دونوں پر یقین ہے میرے بچوں، وہ پیار سے اسے گلے لگاتے بولے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ مشتاق لالا جا رہے ہیں میرے ساتھ۔ اسے ڈرائیونگ سیٹ پر ڈیشنگ پرسنالٹی کے ساتھ بیٹھا دیکھ وہ حیرانی سے بولی۔ مشتاق لالا سے زیادہ میں اپنی بیوی کی حفاظت اور اس کا خیال رکھ سکتا ہوں، اس لیے بیٹھ جاؤ۔ وہ اس پل کافی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ سماحہ بنا بحث کیے چپ چاپ بیٹھ گئی۔ وہ الگ بات تھی کہ پھر تمام راستے وہ اسے دل کھول کر تنگ کرتا آیا تھا۔ کبھی شرارت سے اس کے تھائس پہ ہاتھ رکھتے، کبھی اس کے گال کھینچتا، تو کبھی اس کے ہاتھ کو تھام کر لبوں سے لگاتا، اسے جیسے اسے تنگ کرنے کی پوری آزادی مل گئی تھی۔ سماحہ تو اسے روکتے روکتے تھک گئی تو چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ رحیم کو اس پر ڈھیروں پیار آیا، تبھی سکون سے خود بھی بیٹھتا اس کا بس ہاتھ تھام گیا، جو سماحہ نے خود بھی نہیں چھڑایا۔ سردار ایاز شاہ نے اچھا نہیں کیا، میں تو چاہتا تھا یہ دشمنی ختم ہو کر رشتہ داری میں بدل جائے، لیکن اس نے تو سماحہ کا اس اجنبی سے نکاح کر دیا جس کے نہ خاندان کا پتہ ہے نہ نسل کا۔ اب تو یہ دشمنی کسی طور ختم نہیں ہوگی، ایاز شاہ کو حویلی میرے نام کرنی ہی پڑے گی۔ جہانگیر جتوئی جیسے غصے سے بل کھاتے بولا۔ وہیں رحیم کے ساتھ اب سماحہ کے تن بدن میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے رحیم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے روکا ہوا تھا۔ سردار ایاز شاہ تم سانپوں کی فطرت سے بخوبی واقف ہیں، جو اس کے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، وہ رشتہ کیا نبھائے گا؟ حویلی تو کیا ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی تم لوگوں کو، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ بھی بھرے جرگے میں بے خوفی سے بولتی کھڑی ہوئی جب جہانزیب جتوئی اس کے پاس چلا آیا۔ لگتا ہے ایاز شاہ کو کوئی خوف تھا جو اس سے نکاح کر دیا۔ وہ مذاق اڑاتے رحیم کو دیکھتے سماحہ سے بولا، تبھی رحیم آنکھوں میں قہر لیے سماحہ کو ایک ہاتھ سے پیچھے کرتا اس کے سامنے آ گیا۔ وہ جہانزیب سے بھی کافی لمبا اور طاقتور نظر آ رہا تھا۔ نہ ہی ایاز شاہ تم سے ڈرتا ہے، نہ رحیم اذان، اور نہ اس کی بیوی۔ دشمنی بھی خوب نبھائیں گے اور انجام تک بھی پہنچائیں گے۔ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، نہیں تو انسان کا غرور اور اکڑ ہی اسے لے ڈوبتا ہے۔ وہ رحیم کو اپنا اسلحے سے لیس آدمیوں کی موجودگی میں ڈرا رہا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا یہ گنز اس کے سامنے کھلونا ہے، اور ڈرنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ رحیم اس کی نادانی پر ہنس دیا تو جہانزیب جتوئی کو یہ اپنی توہین لگی۔ اس نے غصے سے رحیم کے سینے پر ہاتھ مارا۔ اس کا یہ کرنا تھا کہ رحیم کا میٹر پل میں شارٹ ہوا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوتا، اپنے بھاری جوتے کی زوردار لات اس کے ایسے سینے پر مار گیا جس سے وہ دور جا گرا۔ اس کے منہ ناک سے خون بہنے لگا۔ ماحول پل میں بگڑا۔ اس کے تمام گارڈز گن لوڈ کرتے اس کی طرف پڑے۔ رحیم نے بھی کمر سے اپنی دونوں گنز نکالتے سماحہ کو خود سے دور کرتے پوزیشن لی۔ سماحہ کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ پتہ نہیں کیوں رحیم کو ایک ٹھوکر بھی لگے تو درد کا طوفان اس کے جسم میں دوڑتا تھا۔ وہ خوف سے اس کے پھر قریب آتی اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھرتی کھڑی ہو گئی۔ سماحہ دور ہٹو، میں نہیں چاہتا تمہیں کچھ ہو۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ اگر مرنا ہے تو ساتھ ہی مریں گے، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اس سے بھی سخت لہجے میں بولی۔ اگر کوئی اور پل ہوتا تو رحیم خوشی سے پاگل ہوتا، اسے شاید زور سے گلے لگاتا، لیکن اس پل وہ صرف اس کی حسین آنکھوں میں دیکھے گیا۔ وہیں جہانگیر جتوئی اپنے بیٹے کا خون دیکھ کر جنونی ہو چکا تھا۔ مار دو ان دونوں کو، وہ غصے اور غم سے چلایا۔ کوئی گولی نہیں چلائے گا، غلطی تمہارے بیٹے کی ہے جہانگیر، اسے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ جب ہم بڑے بات کر رہے تھے تو وہ بیچ میں کیوں آیا؟ ان دونوں کو جانے دو، جرگہ اب ایاز شاہ کے ٹھیک ہونے کے بعد ہی ہوگا، تاکہ ایک بار میں ہی فیصلہ ہو جائے۔ اب وہاں کے بڑے سردار کھڑے ہوتے بولے، میں اپنے بیٹے کا بدلہ لوں گا۔ جہانگیر کی غصے سے رنگت لال ہو رہی تھی۔ بدلہ بعد میں لینا، ابھی اس کی عورت اس کے ساتھ ہے۔ کیا یہ ایک سردار کو زیب دیتا ہے وہ عورت کے سامنے مردانگی دکھائے؟ سردار کی باتوں پر جہانگیر غصے سے بل کھاتا خاموش وہاں سے جہانزیب کو لیے چلا تو گیا، لیکن اس کے دل میں بدلے کی آگ جل اٹھی تھی۔
رحیم نے ایک نظر سرداران پر ڈالی اور پھر سماحہ کا ہاتھ تھامتا وہاں سے نکل گیا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی بیچ میں کودنے کی جب میں بات کر رہی تھی؟ سماحہ غصے سے بولی۔ تو کیا کرتا؟ بغیرت کی طرح اسے اپنی بیوی کے مد مقابل آ کر بات کرتے دیکھتا رہتا۔ مجھے یہ بالکل برداشت نہیں۔ کوئی بھی مرد میری بیوی کے روبرو ہو، میں جان سے مار دوں گا اسے۔ رحیم آنکھوں میں خون لیے زور سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارتے بولا کہ سماحہ بھی اس کے غصے سے ہکی بکی رہ گئی۔ رحیم کا آج پہلی بار جلال دیکھا تھا، ورنہ تو وہ ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں شرارت لیے اسے ملتا تھا۔ تم نہیں جانتے کچھ بھی، یہ دشمنی بہت پرانی چلی آ رہی ہے، اس لیے میں اس نکاح کے خلاف تھی۔ وہ کبھی بھی ایاز شاہ کے خاندان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکیں گے، وہ مار دیں گے ہمیں۔ سماحہ کی آنکھوں سے آنسو پھسلنے لگے۔ تبھی رحیم نے گاڑی ایک طرف روک دی۔ پھر کیا چاہتی ہو؟ موت کے خوف سے ڈر ڈر کے زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ ان کے لیے اپنی خوشیوں کو آگ لگا دینا چاہتی ہو؟ رحیم تو سچ مچ آگ بگولا ہو گیا تھا۔ مجھے ڈر اپنی موت یا زندگی کا نہیں ہے رحیم۔ وہ آگے بولنے سے پہلے بے بسی سے اسے دیکھتی چپ ہو گئی اور گاڑی سے نکل کر باہر آتی تیز تیز سانسیں لینے لگی۔ رحیم بھی باہر آتا اس کے بہت قریب جاتے بولا، چپ کیوں ہو گئی؟ بولو، پھر کس کا ڈر ہے تمہیں؟ آنکھوں میں کئی رنگ لیے وہ اسے کمر سے پکڑ کر خود کے بہت نزدیک کر گیا۔ تبھی آسمانوں سے تیز بارش برستی انہیں بھگونے لگی۔ اس پل دونوں کے دل تیز دھڑکتے اور سانسیں ایک دوسرے میں گھل رہی تھی۔ تبھی بارش کی وجہ سے پہاڑوں پر سے کئی پتھر نیچے گرنے لگے۔ رحیم اسے ایک طرف کھینچتا۔ جیسے ہی اس جگہ سے دور ہوا تبھی اس کا پاؤں پھسلا اور وہ تیزی سے کھائی میں گرنے لگا۔ سماحہ کی دل خراش چیخیں ہر طرف گونج رہی تھیں۔ وہ اپنی شال وہیں پھینکتی اس کے پیچھے تیزی سے بڑھنے لگی۔ رحیم، رحیم! وہ پاگلوں کی طرح روتی اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ جب رحیم ایک درخت سے ٹکراتا وہیں رک گیا۔ رحیم، کیا ہوا؟ رحیم، آنکھیں کھولو۔ وہ اس پر جھکی پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ اوپر سے تیز برستی بارش۔ رحیم، میں مر جاؤں گی، پلیز اٹھو۔ اب کہ وہ اس کی شرٹ کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ تبھی رحیم نے شرارت سے آنکھ کھولتے کمر سے پکڑ کر اسے زور سے سینے سے لگایا اور اسے اپنے قریب تر کر لیا۔ وہ شدت سے اس کی سانسوں کو قطرہ قطرہ خود میں انڈیل کر جیسے سکون حاصل کر رہا تھا۔ وہ زور سے اسے جکڑ کر تو جیسے پھر چھوڑنا ہی بھول گیا۔ اس کے عمل میں شدت محسوس کرتے سماحہ اسے کالر سے تھام گئی۔ رحیم مزید جنونی ہوتے اپنے عمل میں شدت بڑھاتے ہوئے اسے دوسری طرف گراتا اس کے اوپر آ گیا۔ اب وہ بے رحم سا اس کی گردن میں جھک کر اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ سماحہ اس کی شدتوں سے نڈھال ہو رہی تھی، لیکن وہ اس کی سانسیں پینے میں مصروف تھا۔ پھر مزید جھک کر وہ اس پہ اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا تو سماحہ سسکاریاں بھرنے لگی۔ رحیم اس کی سسکیوں سے مزید بہک رہا تھا۔ آنکھوں میں خماری چھا رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے اپنے اعصاب پر قابو پانا نہیں آتا تھا۔ ایک تو ملکیت کا احساس، دوسرا اس کا خود سے دور کرنے سے خون کھول گیا تھا۔ رحیم دور ہوتے اس کی حالت پہ ترس کھاتے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ وہ اس کی شدتوں سے بحال ہوتی سر اس کے سینے پر ٹکا کر اپنی سانسیں ہموار کرنے لگی۔ کہتی کیوں نہیں کہ رحیم، اذان سے محبت ہو گئی ہے، اسے کھونے کے خوف سے تم ڈرنے لگی ہو۔ اپنی خمار بھری آواز سے سرگوشی کرتا وہ اس کی کمر بھی سہلا رہا تھا۔ سماحہ خود کو سنبھالتی اب شکوہ بھری نظروں سے اسے دیکھتی، اس کے سینے پہ مار رہی تھی، جو ہر بار اس کی نازک جذبوں سے کھلواڑ کرتا اس کی جان لے لیتا تھا۔ رحیم نے پیار سے اس کے ماتھے پہ ہونٹ رکھے اور ساتھ ہی اس کی نازک پنکھڑیوں کا شدت بھرا بوسہ لیتا۔ پیچھے ہٹا اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ نازک پنکھڑیوں کو چاہے جتنا بھی چوم لے، لیکن اس کی تشنگی کبھی کم نہیں ہوگی، طلب مزید بڑھے گی۔ سماحہ بے اختیار اس کے سینے سے لگتی آسودگی سے آنکھیں بند کر کے خود سپردگی سے بڑھ کر اظہار محبت اور کیا ہو سکتا تھا؟ رحیم تو خوشی سے پاگل ہوتا، اسے اتنی زور سے خود میں بھینچ کیا کہ سماحہ کو لگا اس کی پسلیاں ہی ٹوٹ جائیں گی۔ مشتاق لالا، سماحہ نظر نہیں آ رہی، آپ نے اسے دیکھا ہے؟ وہ پورے گھر میں اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ رحیم، ہاں، وہ کہہ رہی تھی پاس ہی ایک گھر میں جا رہی ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، آتی ہی ہوگی۔ مشتاق پودوں کو پانی دیتے بولا۔ رحیم، میرے بھائی، کافی دنوں سے میں ایک بات سوچ رہا تھا۔ تمہارا سماحہ کا نکاح ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے، تم اسے اپنے ساتھ لے کیوں نہیں جاتے؟ تمہاری فیملی بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اب یہ کھیل ختم کرو، سماحہ کو سچ بتاؤ اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ مشتاق پائپ ایک طرف رکھتا سنجیدگی سے بولا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیا سماحہ حقیقت جاننے کے بعد ناراض تو نہیں ہوگی؟ وہ اب اداس ہو گیا تھا۔ نہیں یار، عورت بہت نرم دل ہوتی ہے، تم اسے محبت سے مناؤ گے تو مان جائے گی۔ اور پھر دادا جان، ہم تو سب جانتے ہیں تم نے کوئی جھوٹ دھوکہ نہیں کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے، سماحہ سے بات کرتا ہوں، دادا جان سے بھی
کہ وہ اب رخصتی دے ہی دے۔ وہ پرسوچ لہجے میں بولا۔ تبھی مشتاق کا موبائل بجنے لگا۔ یہ خبیث مجھے کیوں فون کر رہا ہے؟ مشتاق زیر لب بڑبڑاتا فون اٹھا گیا۔ نہ جانے سامنے سے کیا کہا گیا کہ مشتاق کا چہرہ لال ہو گیا اور آنکھوں میں غصہ چھلکنے لگا۔ جہانگیر جتوئی، اگر تو نے سماحہ کو ہاتھ بھی لگایا تو تیرے ٹکڑے کر دوں گا۔ مشتاق کے منہ سے ایسی بات سن کر اراہیم کی روح کانپ گئی۔ وہ موبائل چھینتے ہوئے گھرایا۔ میں بات کر رہا ہوں اراہیم احسان، بول۔ اگر اپنی بیوی کی جان پیاری ہے تو فوراً میری حویلی پہنچ۔ اتنا کہتا وہ فون بند کر گیا۔ اراہیم کا تو اب جیسے سارا صبر ہی ختم ہو گیا۔ وہ اپنی گن اٹھاتا گاڑی کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھا۔ نہیں اراہیم، اکیلے مت جاؤ، وہ تم دونوں کو مار دیں گے۔ مشتاق اسے روکنے لگا۔ ہٹ جائیں لالا، سماحہ کو اس وقت میری ضرورت ہے اور میں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ وہ ایک طرف کرتا اسے گاڑی بھگا لے گیا۔ وہ جیسے ہی حویلی پہنچا، سامنے کھڑے ان کے آدمیوں پر فائر کھول دیا۔ اس کی شوٹنگ اسکیل اتنی زبردست تھی کہ ایک جھٹکے میں اس نے 10 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے پیچھے ہی مشتاق بھی آدمیوں کے ساتھ پہنچ چکا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر آیا، سامنے سماحہ ایک کرسی پر آنسو سے تر آنکھیں لیے خوف سے زرد پڑتے چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اراہیم کو دیکھتے وہ جیسے ہی کھڑی ہوئی، ایک آدمی نے اس کے سر پہ گن رکھ دی، جس سے وہ واپس وہیں بیٹھ گئی۔ تو تم آ گئے اراہیم، اب تو میں تم دونوں سے اپنے بیٹے کی بے عزتی کا بدلہ لوں گا۔ مشتاق بھی اندر آ گیا تھا۔ جب جہانگیر جتوئی دھمکی دیتا ان پر فائر کھول گیا۔ مشتاق کے آدمی اور اراہیم بھی اب ان کی گولیوں کا بھرپور جواب دے رہے تھے۔ سماحہ کو صرف اراہیم کی جان کی فکر تھی۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے ایک گولی دور سے آتی اراہیم کے بازو پر لگی، جس سے اس کی شرٹ خون سے بھر گئی۔ اس نے زوردار چیخ ماری اور آدمی کو دھکا دیتی اراہیم کی طرف بھاگی۔ اراہیم زور سے زمین پر گرتا آنکھیں بند کر گیا۔ اسے گرتا دیکھ مشتاق کا رنگ بھی فک ہو گیا۔ سماحہ بری طرح اسے جھنجھوڑتی چلا رہی تھی، لیکن اراہیم کی آنکھیں بند تھیں۔ جہانگیر مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کا بدلہ پورا ہو گیا تھا۔ مشتاق آدمیوں کی مدد سے فوراً اراہیم کو لیتا ہاسپٹل کی طرف بھاگا۔ اس کا بہت خون بہہ رہا ہے سماحہ، مشتاق فکر مندی سے بولا، لیکن سماحہ کو اس پل جیسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تیز رفتار گاڑی جیسے ہی ہاسپٹل کے سامنے آ کر رکی، سماحہ ہوش میں آتی اسے لیے ایمرجنسی کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ اگر اراہیم کو کچھ بھی ہوا تو وہ اس کے ساتھ ہی مر جائے گی۔ ہاسپٹل کا سٹاف اسے اچھے سے جانتا تھا، تبھی سب اس کی مدد کو بھاگے۔ مشتاق اراہیم کے بھائی کو اطلاع کر چکا تھا۔ داور یہ سنتا شوق میں رہ گیا کہ اس کے بھائی کو گولی لگی ہے۔ میں فوراً وہاں آ رہا ہوں، اپنے خوفناک لہجے میں کہتا وہ فون رکھ گیا۔ سماحہ نے اپنی پوری جان لگا کر آخرکار اراہیم کو بچا لیا۔ گولی اس کے بازو کو چیرتی ہوئی نکلی تھی، لیکن سماحہ کی شاید محبت ہی تھی جو وہ خطرے سے باہر تھا۔ اس کے بالوں کو پیار سے سہلاتی وہ اسی کے پاس بیٹھی تھی۔ تبھی دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھولتے داور اور جازب اندر آتے۔ اراہیم کے پاس اسے دیکھ کر رونے لگے۔ ان کے ساتھ کئی باڈی گارڈز تھے۔ سماحہ تو ان خوبصورت اور ویل ڈریس مردوں کو دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ سماحہ، تبھی داور اس کے پاس آتا پوچھنے لگا، جس پر وہ حیران ہوتی سر ہلا گئی۔ تو داور نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے کہا، اراہیم احسان میرا بھائی ہے۔ اور پھر داور نے سماحہ کو سب سچ بتا دیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس نے اسی رات اپنے آدمیوں کے ساتھ پورے گاؤں کے سامنے اپنے بھائی کا بدلہ بھی لے لیا۔ وہ ایک طاقتور خاندان تھا جن کے سامنے سب کی بولتی بند تھی۔ اراہیم نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں تو اسے سماحہ کا رویا رویا چہرہ دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آہستہ سے ایک ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں کب تم سے محبت کرنے لگی مجھے نہیں پتا، لیکن تم سے میں مکمل ہوں۔ اگر من پسند شخص کا ساتھ ہی میسر نہ ہو تو دنیا کی تمام آسائشیں ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں ملتا، پھر زندگی جی نہیں جاتی، بس گزاری جاتی ہے۔ میں سچے دل سے اقرار کرتی ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، بے انتہا کرتی ہوں، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے میری کون سی نیکی کے صلے میں مجھے تم جیسے ہمسفر سے نوازا ہے۔ اس کے آنسو اراہیم کا سینہ بھگونے لگے۔ اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے، جانتی ہو میں کون ہوں؟ اب کے اراہیم نے اسے چھیڑا۔ تم کوئی بھی ہو، لیکن اب میری دنیا بس تم سے ہے۔ وہ یہ کہتی پیار سے اس کے گال پہ اپنے لب رکھ گئی۔ ارے تم دونوں کا رومانس ختم ہو گیا ہو تو میں اندر آ جاؤں؟ داور کی شرارت بھری آواز پر سماحہ اراہیم کھلکھلا کر ہنستی ہے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔